السلام علیکم ایوری ون، دس از میا اکبر. ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی. آج ہی ہم لوگ ای ڈی یو 501 کا لیکچر 12 کرنے جا رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو پچھلے لیکچر سمجھ آ چکے ہوں گے. لیکچر 12 ہے آپ کے پاس، اس میں کمیونٹی ایجوکیشن کے بارے میں بات کی گئی. کمیونٹی ایجوکیشن ہے کیا؟ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تھرو آپ کمٹمنٹ شو کرتے ہو ایجوکیشن کے اکارڈنگ. اس میں اگر ہم دیکھیں تو لوکل پارٹیسپیشنس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو ہر ایج کا آدمی اس میں خود کو خوش محسوس کرتا ہے، اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے، ریسورسز کو شیئر کر رہا ہوتا ہے. اب شیئر کیسے کرتا ہے؟ لائک اس میں ہم دیکھیں تو وہ اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے سرکمسٹانسز کو. اگر آپ اس میں دیکھو کہ لوگ کیسے شیئر کرتے ہیں اپنی خوشیاں، لائک فارمل ایجوکیشن سسٹم کے تھرو، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، اس بہاف پہ وہ ان کو خوش کر پا رہا ہوتا ہے. پھر میوچل سپورٹ بٹوین اسکول اینڈ کمیونٹی. اس میں ہوتا کیا ہے کہ فیسلٹیز کو شیئر کیا جاتا ہے بٹوین اسکول اور کمیونٹیز کو. یہ لرن بیس ہوتا ہے لوکل ایریا کے اندر. اس میں مینجمنٹ اور کنٹرول کی طرف جایا جاتا ہے، انوالو کیا جاتا ہے ڈیسیژن میکنگ. لائک اس میں ہم دیکھیں تو یہ سپورٹ کرتا ہے لائک جو بھی چیز یا کوئی بھی کورس کمیونٹی اور اسکول جب شیئر کر رہا ہوتا ہے تو یہ اسے سپورٹ کرتا ہے. اس میں ہم دیکھیں تو پیرنٹس کی انوالومنٹ بھی کی جاتی ہے، کمیونٹی کی انوالومنٹ بھی کی جاتی ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں میوچل سپورٹ کی. تو میوچل سپورٹ میں ہم دیکھیں تو یہ ڈفرنٹ فیسلٹیز ہوتی ہیں جو کہ شیئر کی جاتی ہیں اسکول کی طرف سے، کمیونٹی کی طرف سے. لائک یہ فیسلٹیز جو ہوتی ہیں اسکول میں پریزنٹ ہوتی ہیں اور یہ اسکول کو پرووائڈ کی جاتی ہے کمیونٹی کی ہیلپ سے. اور اسکول کیا کرتا ہے، یہ بچوں کی ہیلپ کرتا ہے اس شیئر فیسلٹیز کے اکارڈنگ. کمیونٹی جو ہے یہ پارٹ ہے سوسائٹی کا، اور ایجوکیشن جو ہے وہ کاؤنٹر پارٹ کرتی ہے ان دونوں کو. پھر فردر آپ کے پاس آتا ہے اس میں امپورٹنٹ شیئرنگ آف فیسلٹی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انٹرپریٹ کر رہے ہو اسکول اور کمیونٹی کے درمیان اس کے ڈفرینسز کے اکارڈنگ. اسکول اسٹینڈرڈ اور ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں وہ اپ ہیلڈ کی جاتی ہیں بائی کمیونٹی ممبر. وائل اس میں ہم دیکھیں تو یوزنگ، آپ دیکھیں اسکول کی اسٹینڈرڈ اور ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ کمیونٹی ممبرس کے تھرو اپ ہیلڈ کی جاتی ہیں. اس میں ہم اسکول پرنسپلز اور فیسلٹیز کو دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں میوچل کوآپریشن کی، یعنی سپورٹ کی بٹوین اسکول اور کمیونٹی کی، لائک اس میں اسکول، کمیونٹی اور پیرنٹس کی، ہم نے ٹرائنگل کی بات کی تھی شروعات کے لیکچرز کے ساتھ. تب ہم اس میں فیسلٹیز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. اس میں انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ لوگوں کے اکارڈنگ. اب میں سے اگر سمجھاؤں تو میں کہوں گی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسے کمیونٹی فیسلٹیز جو یوز کیا اسے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ کمیونٹی ممبرس کو بھی مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے جو کہ اسکولز کے اندر اسٹینڈرڈ کریٹ کر رہے ہیں. جب وہ کمیونٹی ممبرس کو مس انڈرسٹینڈ کرے گا تو ہوگا کیا کہ اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے جو فالو کر رہا ہے اس پہ اس کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اس میں اگر ہم دیکھیں تو فیسلٹیز کے اندر کیا کیا آ جاتے ہیں اسکول جو پرووائڈ کرتے ہیں، چیئر ہو گئی، ٹیبلز آ گئے، ڈرنکنگ واٹر فیسلٹیز آ گئی. کوئی بھی ایسی چیز جس کے تھرو آپ کو اسکول کے اندر خود کو محسوس کرو کہ آپ کی کیئر کی جا رہی ہے، اسے ہم کمیونٹی فیسلٹیز میں لے کے آتے ہیں. اس میں فردر آپ کے پاس شیئرنگ فیسلٹیز کے اندر آتا ہے کہ آپ ایکسٹینڈ کرتے ہو اپنی جتنی بھی کیئر ہوتی ہے نا اسے ایکسٹینڈ کر دیتے ہو. گائیڈ لائن کریٹ کرتے ہو اسکول اور ٹیچرس کے لیے. یہ ڈیوٹی ہے کمیونٹی کے ہر ممبر کی کہ وہ خیال رکھے، پروٹیکٹ کرے، انڈرسٹینڈ کرے کس طرح بلڈنگ کو مینٹین کرنا ہے اور اس کے آئٹمس کو لائک جو بلڈنگ کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ تھا لیکچر 12. امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں، کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو مجھ سے پتہ کر لیں. لیکچر 13 اس میں پیرنٹ انوالومنٹ آ گئی. اب اسکول کے اندر ہم کمیونٹی کی بات کر چکے، اب ہم پیرنٹس کی طرف آتے ہیں. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیسے انوالو ہوں گے؟ پیرنٹس ڈے اور پیرنٹس ایوننگ کے طور پہ یہاں پہ پارٹیسپینٹس جو ہوتے ہیں نا، یا یوں کہہ لیں کہ پریکٹیکل ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے کلاس روم کے اندر. پیرنٹس اسکول اور کمیونٹی دونوں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اسکول کے اندر لائک انوالو ہوتے ہیں ان دا فارم آف پیرنٹ ڈے اور پیرنٹس ایوننگ.
اس میں اسکول جو ہوتا ہے وہ پیرنٹ ڈے کو رکھتا ہے، لائک اس میں اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کو بلاتا ہے، ان کے اسکول پریمسز کے اندر وہ لوگ آتے ہیں، مجھے فیسلٹیز جو کہ اسکول کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہے انہیں دیکھتے ہیں، ایویلیٹ کرتے ہیں اسکولس کو، اپنی سجیشن اگر وہ دینا چاہیں تو انہیں رجسٹر کراتے ہیں، پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے وزٹ کے بعد اپنی سجیشنس دے کر جاتے ہیں۔ پیرنٹس انوائرمنٹ کے اندر فردر ہم دیکھیں تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسکول میگزین کے اکارڈنگ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ سیکشن کریٹ کیا جاتا ہے اسکول میگزین کے اندر جہاں پیرنٹس کی سیکشن بھی ایڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ یہاں پہ نیسیسری نہیں ہے پیرنٹس کا کہ وہ اسکول کے بارے میں ہر حال میں اچھا ہی لکھیں، وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لائک اس میں ہم پوئٹ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ پوئٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی کوئی اچھی پوئٹری کلاسک پوئٹری اس میں پیس آف پوئٹری اس میں لکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جنہیں فلارس بنانا پسند ہوتا ہے، وہ کوئی بھی آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، لائک اس میں گائیڈنس ہو تاکہ لوگوں کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پروجیکٹس کو شیئر کرنے کا شوق ہوتا ہے، لائک انوائرمنٹ پروجیکٹ ہو گیا، کلیننس پروجیکٹ ہو گیا، تو اس کے اکارڈنگ بھی وہ لکھ سکتے ہیں، لائک اس میں لمیٹیشنس نہیں ہیں۔ سکسیس آف کمیونٹی کے اندر دیکھیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے جی انسان کی کسی بھی انڈیویڈ کی کمیونٹی کے اکارڈنگ۔ آسان انداز میں ہم کہیں تو برائٹ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم اٹینشنس کی سوسائٹی کے اندر ہر کارنر کے اندر یعنی سوسائٹی کی طرف سے اٹین کرتے ہیں۔ یہ بینیفیشل ہوتا ہے جی کیونکہ یہ فوکس کر رہا ہوتا ہے آپ کی سکسیس پر، اور یہ ہول کمیونٹی کے طور پہ ہوتا ہے۔ اس کا جو نیگلیکٹڈ سیکشن ہوتا ہے سوسائٹی کا، اس میں ہم دیکھیں تو یہ ورس امپلیکیشن صرف جاتا ہے۔ اس میں ہم جب سکسیس کی بات کرتے ہیں تو اس ورسٹ امپلیکیشنز کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اسے پروفیٹیبل گینز کے طور پہ سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ بینیفیشیل ہوتا ہے جی، اس پہ اسٹوڈنٹ سکسیس کی طرف بہت ڈپینڈ کیا جاتا ہے۔ جو سکسیسفل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں سے کافی عزت دی جا رہی ہوتی ہے۔ سوشل انڈیویڈ، اب جو انڈیویڈ ہوتے ہیں وہ بلونگ کرتے ہیں نا سوسائٹی کے ساتھ، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ سوشل انڈیویڈ ہے۔ کوئی انسان آئے لینڈ نہیں ہوتا، کوئی انڈیویڈ جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا خود کے نزدیک، سارے جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی ہی کی طرف سے بلونگ کرتے ہیں۔ لائک اسکول فیلئرس کے اندر اسٹوڈنٹس انڈیویڈ چائلڈ جو ہے وہ لائک انڈیویڈ فیل کے طور پہ سامنے نہیں آئے گا۔ اس میں ہم ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کریں گے، افیکٹس کیا تھے، ڈس ایڈوانٹیجز کیا تھے، ان کے اکارڈنگ دیکھا جاتا ہے۔ فردر آپ کے پاس یہ لیکچر 14 آ گیا، اس میں ہم کولیبریشن لرننگ دیکھتے ہیں۔ گروپ لرننگ شوڈ جو ہے لائک اس میں ہم دیکھیں تو گروپ لرننگ کو انکریج کیا جاتا ہے۔ کولیبریٹو لرننگ بیسیکلی ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک ساتھ مل کے اٹیمپٹ کرتے ہیں، اچیو کرتے ہیں سیم گول کو۔ یہ اس میں کمیونٹی لرننگ جو ہے وہ پریکٹس کی جاتی ہے، پیر لرننگ جو ہے وہ یوزفل ٹول ہوتا ہے لرننگ کے اندر۔ اس میں ہو کیا ہوتا ہے کہ ٹیم کے طور پہ ورک کیا جا رہا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہائی گول اٹیمپٹ کر سکتے ہو۔ لائک اس میں آپ دیکھتے ہو تو ٹیچر جو ہوتی ہے نا کولیبریٹو لرننگ کے اندر کافی اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ کوآپریٹو لرننگ کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسمال گروپ کے اندر انہیں اکٹھا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک اسٹرکچرڈ ٹاسک اور گول کو اچیو کر سکیں۔ اتھارٹی اور پاور، ٹیچر جو ہوتا ہے وہ شیئر کرتا ہے اتھارٹی اور پاور کو پیرنٹس کے ساتھ، لائک دوسرے کمیونٹی ممبرس کے ساتھ۔ پیرنٹس اور کمیونٹی ممبرس جو ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں رسپانسبلٹیز اور اپنے اتھارٹی آؤٹ کمز کو۔ اتھارٹی اور پاور جو ہوتی ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے ایجوکیشن کے اندر۔ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس ہر کوئی اسے ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں تو آپ کے سامنے آتا ہے کہ یوزلی کہ اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایجوکیشن کے اکارڈنگ کچھ بھی نہیں ہے، بٹ اگر ہم اس کی ڈیپنیس دیکھیں تو ایجوکیشن ہی کے اندر اتھارٹی اور پاور کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ یہ جی کمپائر کرتا ہے آپ کو سلیبس کو کور کرانے میں، اس میں آپ کمپائر کرتے ہو سلیبس کی مدد سے، اس سے آپ سیکھتے ہو لکھنا، آپ کیریکولم کے اکارڈنگ جاتے ہو، تو اتھارٹی اور پاور کا ایجوکیشن میں بہت اہم رول ہے۔ اس میں نیگیشنز ہو رہی ہوتی ہیں لائک جنہیں ری ڈائریکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، بینیفٹس فار دا اسٹوڈنٹ ہو گیا۔ اس میں اگر ایگزامپل دیکھی جائے تو کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسکولس کے اندر وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے اسکول کو ریگولرلی۔ کمیونٹی ممبرس جو ہوتے ہیں وہ اسکول اسٹافس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، لائک اس میں ہم دیکھیں تو کمیٹی اسٹاف ہو گیا، لائک اس میں پیرنٹس اور ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کلاس کو۔ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ پرابلی بہت بزی ہوتے ہیں، گھر کو بہت مشکل سے چھوڑتے ہیں، لیکن جب ایسی کوئی میٹنگز ارینج کی جاتی ہیں اسکول کی طرف سے
تو پیرنٹس ہر حال میں آتے ہیں اسکول میں. سو پھر انہیں آگے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کدھر پروگریس کر رہا ہے، کس جگہ اس سے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. کامن پرپز آف ایجوکیشن دیکھیں تو سکسیسفل اسکول جو ہوتے ہیں یہ وہ اسکولز ہوتے ہیں جہاں بچے، اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں ٹیچر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، وہ کولیبریٹو لرننگ ہارمونی کی طرف چلتے ہیں. لو اسٹیم. اب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں ایسے گھروں سے آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ بیک گراؤنڈ سے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. اب ایسے بچوں کے جو ہوتا ہے وہ لو اسٹیم ڈیولپ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. لو اسٹیم جو ہوتی ہے یہ بہت نیگیٹو اسپیکٹس رکھتی ہے لرننگ پر. اس میں بچہ جو ہوتا ہے وہ خود کو کانفیڈنٹ فیل نہیں کر پا رہا ہوتا کیونکہ اس کے پیرنٹس کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. پیرنٹس اگر کانفیڈنٹ ہیں تو بچے بھی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے پاس لیک آف ایجوکیشن ہوتی ہے، انہیں نہیں پتا کہ لیول آف سوسائٹی کو کیسے اپنے کم اپ کرنا ہے، کمیونٹی کے اندر کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اسکولس کو. پیرنٹس جو ہوتے ہیں انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، سو وہ خود ان کی لو اسٹیم ہوتی ہے. اب لو اسٹیم کے اندر ٹیچر کیا رول کر سکتی ہے؟ ٹیچر جو ہوتی ہے وہ بوسٹ کرتی ہے جی کانفیڈینس ایسے بچوں کا، انہیں ٹریٹ کرتی ہے لائک ان بچوں کے ساتھ، یا یوں کہہ لیں کہ ایٹ پار ود چلڈرن کمنگ فرام ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ. اب دیکھیں لو بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے اس میں دیکھیں لو اسٹیم ہم نے بات کی، ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے بچے ہیں جن کے پیرنٹس پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اب ٹیچر کیا کرتی ہے؟ انہیں اسٹیم کرے گی، بوسٹ کرے گی. ٹیچر جو ہوتی ہے اس میں ان کا کانفیڈینس کو انہانس کر دے گی، انہیں ٹریٹ کرے گی ایکولی جس طرح ایک پڑھی لکھی فیملی سے بچہ اٹھ کے آ رہا ہے اسے کیا جاتا ہے. لیکچر 15 سوشل کلاس ڈفرینس. بہت سارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسکول ایڈمنسٹریٹر سے نہیں ملتے نہ ٹیچر سے، کیونکہ ان کے سوشل کلاس ڈفرینس ہوتا ہے. انفارچونیٹلی سوشل کلاس ڈفرینس جو ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کو بہت بڑے طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. بہت سارے اسکول ایڈمنسٹریشن کے اندر ٹیچرس پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسکول ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں کون، ٹیچرس کیا ہیں، کون کون سے انہیں پڑھا رہے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں وہ کانشیس ہوتے ہیں اس ساری چیز کے بارے میں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایک تو ان ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ فٹ نہیں آ سکتے اسکول ایڈمنسٹریشن کے اندر. سو وہ نہیں چاہتے انہیں لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ڈریس اپ ویل نہیں ہو رہا ہے، وہ امیر نہیں دکھ رہے، ان کا بیہیویئر اسکول ٹیچرس کے اکارڈنگ، اسٹاف کے اکارڈنگ ڈفرینٹ ہوگا. سو اس لیے پیرنٹس کو وہ بار بار یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ چھوڑیں، آپ اسکول نہ آئیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں اور ایسے اسٹوڈنٹس کو ڈسکریج کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور پیرنٹس کو الاؤ کرنا چاہیے کہ آپ کی جو بھی حلیہ ہے، آپ کی حلیے سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ اسکول آؤ، بچے کے بارے میں بات کرو، اس کے اکارڈنگ ہم دیکھیں گے. کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اسے کاپ کریں گے. سوشل کلاس ڈفرینس. اسکول جو ہوتا ہے وہ اوپن کرتا ہے اپنے ڈور پالیسیز کو تاکہ وہ انکریج کر سکے ٹو وے کمیونیکیشنز کو. یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے پیرنٹ اور اسکول کے اندر. دیکھا یہ گیا اسکولس کی طرف سے کہ پیرنٹس کے لیے ان کے پاس ٹائم کریٹ کیا گیا جو کہ جس کے اندر ہم دیکھیں تو وہ فیئر انف تھا، کیونکہ اس میں ڈسپلنز آف فار اسکولس کو کنسرن کیا گیا تھا سیم ٹائم کے اکارڈنگ. اس میں ایک انسان جو ہوتا ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے. جب بھی پیرنٹس اسکول آئیں گے اس میں وہ پیرنٹس سے بات کرے گا، انہیں بتائے گا اسکول کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے، اسکول کس طرح بچوں کو لے کے چل رہا ہے. ٹاپک 90 ہے اسکول جنریٹڈ پرابلم. کچھ ٹیچر جو ہوتی ہیں انسینسٹیو ہوتی ہیں، انہیں پرابلم اور نیڈس کا، اسٹوڈنٹس کی پرابلم اور نیڈس کا نہیں پتہ ہوتا، ان کی فیملیز کے اکارڈنگ نہیں ہو رہا ہوتا. اب اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے گھروں سے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بات کر رہے ہوتے، وہ گھروں سے آتے ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر کی انسینسٹیوٹی کو اور کی پرابلم کے اکارڈنگ. کچھ پرابلم ہم اسے اگر سمپل کریں تو کچھ پرابلم ایسی ہوتی ہیں جو جنریٹ کی جاتی ہیں اسکول کی طرف سے. اب وہ پرابلمس اور اس کی جو نیڈ ہے وہ انسینسٹیو ٹیچرس ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں. اب جو ٹیچر ہوتی ہے اسے خود نہیں پتا کہ فیملی اسٹوڈنٹ میں ہے کیا، تو وہ انویئر ہوگی نا پرابلم کی، بچہ فیملی میں کیا فیس کر رہا ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ انسینسٹیو ورڈ ہو جائے گی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نوٹس ہو رہا ہوتا ہے، ٹیچر اسٹاف روم کے اندر بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے اکارڈنگ، اس کے پور پرفارمنس کے اکارڈنگ اسے اسمائل نہیں دے پا رہی ہوتی، اسے انکریج نہیں کر پا رہی ہوتی، اسے ہیلپ نہیں کر رہی ہوتی. ونر اور لوزر. اب یہ جو کانسیپٹ ہے نا ونر اور لوزر کا، یہ آپ کے دماغ کا ہے. اس میں پیرنٹس اگر ہم بات کریں تو بہت میجر رول ادا کرتے ہیں اس کے اندر. پیرنٹس جو ہیں وہ اس پہ بچے کے دماغ میں بٹھا دیتے ہیں یا تو ونر ہو یا پھر لوزر ہو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں.
ٹیچر پرسپیکٹو دیکھیں تو ٹیچر جو ہے پیرنٹس کے انوالومنٹ کو کنسیڈر کر رہی ہوتی ہے. ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کلاس اسکول کے اندر پوزیشن کو کس طرح مہیا کرنا ہے, پیرنٹس کو کس طرح انوالو کرنا ہے پوزیشن مہیا اس کے اندر. وہ انکریج کرتی ہے پیرنٹس کو کہ وہ اسکول آئیں, ایک ساتھ مل کے کام کریں, ایجوکیشن گولس کو اچیو کریں. اس میں ہم دیکھیں تو ٹیچر سوچتی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اسکول آئے ہیں, وہ انوالو ہو رہے ہیں, تو ہو کیا رہا ہے کہ اسکول کے اندر انہیں پتہ چل رہا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کتنا انوالومنٹ شو کر رہے ہیں بچے سے, کتنا کنسرن شو کر رہے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, ایک پیرنٹس ہوتا ہے وہ کرٹیسائز کرتا ہے ٹیچرس کو. ٹیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پیرنٹس آئے ہیں اور انہوں نے اپنے بچے کو اسکول میں بھیجا ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, بیٹر ڈیولپمنٹ کے لیے, سو ان کے پاس حق ہے, وہ اسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ سمپل پروگریس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, نہیں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیں جی اسکول میں ہو کیا رہا ہے, کہ اب میرا بچہ آیا پروگریس کر رہا ہے یا نہیں. پیرنٹس بھی نوٹ کر لیتے ہیں, وہ آ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سبجیکٹ میں بچہ پور رہ رہا ہے تو یہ آپ کی مسٹیک ہے, آپ کو اسے کلیئر کرنا ضروری ہے. گائیڈ لائن ٹو پیرنٹس ہم دیکھیں تو پیرنٹس جو ہیں وہ انفارم کیے جاتے ہیں, انہیں ایکٹیویٹیز کے طور پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کلاس روم کے اندر بچہ کیا کر رہا ہے. مطلب گائیڈ لائنز یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. یوز آف ہوم ریسورسز آ گیا. پیرنٹس جو ہوتے ہیں ٹیچر اسکول ہم نے بات کی نا, وہ گائیڈ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اب پیرنٹس کو گائیڈ کر دیا گیا اسکول اور ٹیچرس کی طرف سے. اب گھر میں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے بچے کو بیسک لینگویج لٹریسی اور نمریسی سکھا رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر. ورک ریسورسز کا مطلب کیا ہے؟ ورک ریسورسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس کے تھرو آپ گھر میں بیٹھ کر رہے ہو اور آپ کے اس میں لرننگ ہو رہی ہو, تو ہم کہتے ہیں یہ ورک ریسورسز ہے. پیرنٹس جو ہیں اگین وہی بات جو میں نے ابھی بتائی کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان ریسورسز کو کس طرح کرنا ہے. اور ہوم ریمیڈیز کو دیکھیں تو نمریسی کے اگر ہم بچے کو نمبر سکھا رہے ہیں تو بچوں کو کہا جائے گا کہ ہاؤس ہولڈ چیزوں کو کون کرے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں ان کے لیول کے اکارڈنگ, چھوٹے بچے سے کہیں گے پلیٹس 6 پلیٹس لاؤ, وہ انہیں گنے گا, انہیں کاؤنٹ کرے گا, دین وہ 6 پلیٹس کو اٹھا کے لائے گا. اس طرح مجھے سیریز دکھائی جاتی ہیں جن کے اکارڈنگ انہیں کہا جاتا ہے کہ اس میں جتنے پیٹس ہیں, ڈاگ کتنے ہیں, کیٹس کتنی ہیں, یا ماؤنٹین کتنے نظر آ رہے. اس میں ایگزامپلس کے طور پہ دیکھیں تو ہسٹوریکل پلیس کے آپ جاؤ, ہسٹری لیسنس کے بارے میں بات کرو, بچوں کے ساتھ کھیلو, انہیں ڈسپلن سکھاؤ. لیکچر 16. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ چکی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. سپورٹ دا مدر ٹنگ. اب ان آرڈر ٹو میک چلڈرن لرن ادر لینگویج ان اسکول, تو بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی مدر ٹنگ کو یعنی L1 کو سپورٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدر ٹنگ ہے کیا. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مدر ٹنگ کیا ہے. مدر ٹنگ بیسیکلی یہ وہ لینگویج ہے جو کہ آپ گھروں میں بولتے ہو. بچہ بائی برتھ بولنا سیکھتا ہے, سنتا ہے. چلڈرنس جو ہوتے ہیں وہ گھروں سے آتے ہیں, ان کی سالڈ فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں مدر ٹنگ کے اکارڈنگ, لائک وہ اسٹرانگر لٹریسی ایبلٹیز ان کی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. دین اسکول میں آ کے ڈفرنٹ لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے انہیں جب نئی لینگویج سکھائی جائے تو بہت ضروری ہے کہ ان کی مدر ٹنگ کو ساتھ لے کے چلا جائے تاکہ بچہ آسانی سے سمجھ سکے کہ ہو کیا رہا ہے. اس میں یوزنگ نالج آف لائف اسکلس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیچر جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہے, ان سے ڈیفیکلٹ پرابلمس کے بارے میں بات کرتی ہے, اسے بتاتی ہے کس طرح سے فیس کرنا ہے, اور یہ کلچر کمیونٹی کے اکارڈنگ ہو رہا ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ٹیچر کو نالج ہو دی لائف اسکلس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کی. اس میں ہم دیکھیں تو ود سیم ٹائم تو ٹیچر کا جاب ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو بتایا, ٹیچ کرے, انہیں بتایا کہ آپ بچوں کو کس طرح انہانس کے بعد کس طرح سے فردر لے جا سکتے ہو. ٹیچر اسٹوڈنٹس پتہ کرتی ہے ڈیفیکلٹ پرابلمس کے اکارڈنگ. فار ایگزامپل اگر کمیونٹی جو ہے وہ لڑکیوں اسٹوڈنٹس کو کہتی ہے نا کہ وہ گھروں میں رہیں, اب یا تو آس پاس اسکول میں جائیں, دور نہیں جانا آپ نے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو گرلس اسٹوڈنٹس جو ہوتی ہیں وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہوتی ہیں وہ لائک ہم دیکھیں تو ان سے بات کرنی چاہیے, انہیں دیکھنا چاہیے کہ ٹیچر کے ساتھ وہ بات کریں, اس پرابلم کو اس کی سلوشن نکالیں. اب ٹیچر جو ہوتی ہے وہ ایسے اسٹوڈنٹ کو انکریج کر رہی ہوتی ہے, انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں بات کریں اس چیز کو, آپ ہیزیٹیشن فیل نہ کریں, آپ بھی نارمل انسان ہیں, آپ کا حق ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو. لسن ٹو دا پرابلم. ایک بہترین ٹیچر کون ہے؟ وہ جو کہ بچوں کے پرابلم کو سنتی ہے, سمجھتی ہے, دین اسے ریزالو کرتی ہے. لائک بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کی فیملی پرابلم بہت چل رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھار ان کے پیرنٹس اور ٹیچرز ہوتے ہیں وہ لائک بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں بچے کی پرابلم کو.
اور اسے مائنر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی پرابلم بھی ایک ینگ ایج کے اندر ہم دیکھیں تو وہ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے جب وہ بچہ ینگ ہو جاتا ہے، یا لائک ہم دیکھیں تو بڑے لوگوں کے نسبت وہ بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کو ٹیکل کرنا چاہیے چھوٹی سے چھوٹی پرابلم کو بھی۔ کانفیڈینس اینڈ ٹرسٹ بلڈنگ، اسٹوڈینٹس جو کہ کسی ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف کلچرز بیک گراؤنڈ کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں، کمیونٹی کے اکارڈنگ آ رہے ہوتے ہیں، تو ٹیچر کیا کام ہے کہ ان کے لائک ان کا کانفیڈینس بلڈ کرے، ان کے پرابلم سننے، انہیں ٹرسٹ کرنا سکھائے خود پر۔ ایکسپینڈنگ دا ڈائلاگ، ہر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اسے اپرچونیٹی پرووائڈ کی جائے کہ وہ ایکسپلور کرے، ڈسکس کرے، ایکسپریس کرے اوپینینس کو فریلی، نیو ایریاز کو ایکسپلور کرے، میننگس کو ایکسپریس کرے، لائک انہیں سمجھے، کلچر ویلیوز کو۔ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اسے ہم دیکھیں تو اس پاس اپرچونیٹی ہے، وہ ایکسپلور کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ ٹیچر کے پاس آئے، پیرنٹس کے پاس آئے، ان سے بات کرے، اس کو سولوشن کے اکارڈنگ لے کے چلے۔ بلڈنگ برج بٹوین ہوم اینڈ اسکول، اس میں آپ شیئر کرتے ہو نالج کو فرام اسکول ود فیملی اور کمیونٹی اینڈ وائس ورسا ہو گیا۔ اس میں آپ ایکسچینج کر رہے ہو کلچرز اور ٹریڈیشنز اور کمیونٹیز کو، اس میں آپ نالج کو شیئر کرتے ہو اسکولس کے اندر لائک اے فرینڈ فیملی کمیونیکیشنس کے اکارڈنگ۔ اس ایکسچینج نالج جو ہوتی ہے وہ کلچر کے اکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ٹریڈیشن اور کمیونٹی کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں انہیں اشیم نہیں کروایا جاتا، لائک وہ اگر شیئر کریں نا اپنے کلچر تو اس پہ اسے شرمندہ نہیں کروایا جا رہا ہوتا، بلکہ اس پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے اوپنلی، فرینڈلی۔ پھر جی آپ کے پاس آتا ہے کوشچن کہ واٹ آر دا ایکسپیکٹیشن مائی پیرنٹس فار مائی فیوچر۔ یہ کانٹیکسٹ جو ہے پاکستانی سوسائٹی کے اکارڈنگ ہے۔ اب پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں تو میل چلڈرن۔ ارلی چائلڈہڈ کے اندر بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اسے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کہ لائک وہی کمانے والا ہوگا گھر کا، جب بچے بڑے ہو جائیں گے اور پیسے پورے ہو جائیں گے۔ بچوں پہ بہت پریشر ڈال دیا جاتا ہے، انہیں سمپل یہی سکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے بس اس میں آپ کو منی ملنی چاہیے، لائک ہاؤ ٹو ارن منی۔ پھر نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ وائی از کمیونٹی وانٹنگ فرام می، یا واٹ از مائی کمیونٹی وانٹنگ فرام می اینڈ مائی فیملی۔ کمیونٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے بچوں سے کیا؟ دیکھیں کمیونٹی بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کمیونٹی ایونٹس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں۔ اب یہ جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے نا ایسے ایونٹس کے اندر، تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، ریپوٹیشن آف کمیونٹی کو انہانس کر رہی ہوتی ہے، رائز کر رہی ہوتی ہے۔ پھر کوشچن آتا ہے ہاؤ کین آئی جسٹیفائی مائی پریورٹی۔ کبھی کبھار اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا جس ڈائریکشن میں وہ چل رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا نہیں، اسے جسٹیفائی کیسے کر سکیں۔ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا کبھی ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں لائک اس میں باڈی سیک آ گیا، اب اسکول جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کا کہ وہ اچھے سے پرفارم کرے ایگزامینیشن کے اندر، بٹ دا سیم ٹائم بچہ جو ہے وہ پرابلم فیس کر رہا ہے گھر کے اندر، سیریس سچویشنز ہیں پیرنٹس اور سبلنگ کے اکارڈنگ، کوئی بیمار ہے زیادہ، تو بچے کی جو اٹینشن ہوگی وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ پریورٹیز کیا ہیں، اب مجھے کس کی طرف زیادہ فوکس کرنا ہے۔ لائک وہ کبھی کبھار ٹیچر سے بات کرتے اس ٹاپک میں بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر ڈانٹے گی، ٹیچر مارے گی، تو وہ بات نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس میں کافی افیکٹ ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔